बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ मौजूद है वसीम मलिक साहब। असद चोई साहब आज अपनी मसरूफियात की वजह से हमारे दरमियान नहीं है। आज तीन अहम इशूज़ हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इमरान खान की सेहत का मामला, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ऑलरेडी ज़ेर समाअत है। 16 तारीख को फैसला होना है, लेकिन आज इमरान खान की बहन डॉक्टर उस्मा, जो इस केस में असल फरीक हैं, वो दोबारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। ये मामला क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक पैरेलल केस चलाने की कोशिश की गई कि इमरान खान को जब शिफा अस्पताल नहीं मुंतकिल किया गया तो एक फ़र्ज़ी सी कहानी बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया, और वो मामला अब एक जो प्लान है कि आईनी अदालत में लेके जाना और उसमें भी यानी इमरान खान की शिफा अस्पताल मुंतकिली को रोकना बजरिया आईनी अदालत, ये उस प्लान का हिस्सा है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, वसीम मलिक साहब से उस हवाले से भी पूछेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हुए एक बराए नाम से, और उसके बाद वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी जीती। उन्होंने जिस उम्मीदवार को यानी शाह गुलाम कादिर को वज़ीर आज़म नामज़द करना था, वो नहीं हुए, और उनकी जगह एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया गया है जो इलेक्शन हार चुका था। तो ये इस मामले को भी हम डिस्कस करेंगे। पिम्स का वाक़या इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सानिया, और उसके ऊपर कुछ और मज़ीद अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स जो आज की हैं, वो आपके सामने रखेंगे। वसीम मलिक साहब। रिज़वान ग़िज़ाई साहब, मैं इन तमाम अहम तरीन मौज़ूआत की जानिब आता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि आज एक वाक़या हुआ है और अक्सर हम ऐसा नहीं देखते कि हुआ हो। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो बेटे हैं, उनका एक इंटरव्यू सामने आया। अच्छा, वो इंटरव्यू किसी न्यूज़ चैनल की तवज्जुह से सामने नहीं आया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान एक क्रिकेट मैच था। उस मैच के दरमियान जो स्काई स्पोर्ट्स था, वो उसको एयर कर रहा था। उस दौरान साबिक़ अज़ीम 21 कप्तान जिनके ख़त का हम ऑलरेडी तज़किरा कर चुके हैं, उनमें से एक माइक एथरटन, जी। उन्होंने इंटरव्यू किया और वो चला कहाँ पे, वो स्पोर्ट्स चैनल पे, वो जो वक्फा था क्रिकेट मैच के दौरान, तो उस पे तो खासी तनकीद हो रही है कि जी वो सियासत में आप घुसेड़ दिया आपने, क्रिकेट में आपने सियासत घुसेड़ दी है और ये सब कुछ कर रही है। एक्चुअली वो कहानी है क्या? बेटों ने कहा क्या है? बेटे मुतहरिक तो हैं, पीटीआई आलमी सतह पर भी मुतहरिक थी, वो हम तज़किरा तो करते रहे हैं। वसीम मलिक साहब, ये जो आज हुआ है, ये इससे पहले क्रिकेट की हिस्ट्री में भी नहीं हुआ, और शायद पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी इस तरह की चीज़ नहीं हुई है। और ये बहुत 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 बड़ी स्टेटमेंट मार्क की है आज इमरान खान के बेटों ने। और बेसिकली ज़ाहिर है इसमें इमरान खान की अपनी शख्सियत भी उसका एक बहुत अहम किरदार है। वैसे तो इमरान खान के बेटे मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और ये मामला चूँकि अब रिसेंटली जब क्रिकेट कप्तानों ने ख़त लिखा तो उसके बाद इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। और पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंग्लैंड के दौरे के ऊपर है, और इंग्लैंड के अंदर जो होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है वो लॉर्ड स्टेडियम को कहा जाता है, और लॉर्ड स्टेडियम के अंदर ही पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच आज उसका पहला दिन था। तो स्काई स्पोर्ट्स चूँकि इसको कवर करता है, सारे राइट्स उनके पास हैं, तो स्काई न्यूज़ और ये सारा उनका पूरा प्लेटफॉर्म है। लेकिन स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर जो उनका वैसे डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं वो माइक एथरटन, जो साबिक कप्तान हैं, जो उन कप्तानों में भी शामिल हैं जो जिन्होंने ख़त लिखा है। तो माइक एथरटन जो है वो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के दोनों बेटों को, जिसमें कासिम खान और सुलेमान खान, उनको लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में इनवाइट किया। उनको बाकायदा लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन दिखाया गया जहाँ पे उनके वालिद अजीम क्रिकेटर इमरान खान की पोर्ट्रेट थी, उनको वहाँ दिखाया गया। फिर उसी पवेलियन के अंदर बैठ के उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। वो इंटरव्यू रिकॉर्ड होने का ये था कि शायद वो स्काई न्यूज़ के ऊपर वो पब्लिश हो जाए, लेकिन आज फिर बताया गया कि क्रिकेट मैच के दौरान स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर इमरान खान के बेटों का वो इंटरव्यू शाये किया जाएगा। ना सिर्फ ये हुआ, बल्कि उससे पहले जब टॉस से पहले एक जो वो होता है शो होता है, टॉक शो होता है, जब वो कमेंटेटर्स बैठ के एक्सपर्ट ओपिनियन हम्म। दे रहे होते हैं प्री मैच, उसको आप एनालिसिस कहते हैं। प्री मैच एनालिसिस के अंदर भी माइक एथरटन ने इमरान खान की सेहत के ऊपर बात की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों का हवाला दिया, अपने उस खतूत जो 2 खतूत उनकी तरफ से लिखे गए, जो पहले 14 कप्तानों ने, फिर 21 कप्तानों में, और बाय द वे अब इसमें 2 कप्तान और ऐड हो गए, अब ये 23 हो गए हैं। ओके। केपलर वेसल्स जो साउथ अफ्रीका के हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं। उसका उन्होंने हवाला दिया। ये मैच से पहले फिर जब लंच ब्रेक हुआ तो उस वक्त भी जो मिड मैच प्रेजेंटेशन ग्राउंड के अंदर होती है, जहाँ पे और कमेंटेटर्स भी होते हैं, वहाँ पे एक बार फिर जो कमेंटेटर थे उन्होंने पहले इंट्रो दिया, इमरान खान का हवाला दिया, फिर उनके बेटों के साथ वो इंट्रो शेयर हुआ। और वो ना सिर्फ स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में क्रिकेट मैच दिखाया जाता है, तो उसकी जो ब्रेक के दौरान जो है वो ये दिखाया भी गया। और जो प्री मैच एनालिसिस था
وہ چونکہ پی ٹی وی اسپورٹس پہ بھی دکھایا جا رہا تھا تو پی ٹی وی اسپورٹس کے اوپر بھی کچھ دیر چلتا رہا، پھر بعد میں انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو کٹ کیا. وہ انٹرویو وہ یعنی انٹرویو بیٹوں کا انٹرویو پی ٹی وی اسپورٹس پر بھی چلا. جی کچھ اس کا جو حصہ چلا، لیکن وہ انہوں نے جو ہے وہ کاٹ دیا. اور یہ چونکہ پری میچ انالیسس تھے اس میں وہ اس کا حوالہ دے رہے تھے اور اس کا کچھ شارٹس انہوں نے چلائے اور پی ٹی وی پہ بھی وہ چل گئے. اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان کے بیٹوں نے جو انٹرویو دیا وہ بڑا، اس میں کچھ اہم باتیں بھی ہیں. ہاں کوئکلی وہ اگر اس میں میں کچھ ذرا اہم چیزیں ہیں تو وہ اس بتا میں دیں. آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے سوالات پوچھے. سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ پاکستان کیوں نہیں چاہتے، کیا آپ نے پاکستان جانے کی کوشش کی؟ تو اس پہ عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان نے کہا کہ ہم نے بہت دفعہ کوشش کی، ہمارے ویزے بلاک کیے گئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم جائیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جا کر وہاں ایکٹیو ہو جائیں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش شروع کریں گے گراؤنڈ کے اوپر. اور دوسرا سلیمان خان نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ اس میں کوئی رسک ہے، انہوں نے کہا رسک ہے، شاید ہم وہاں جا کے گرفتار بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں کرنا پڑے تو ہم ضرور جائیں اس میں. اچھا نائکاپ کے حوالے سے ویسے یہ پورا تنازع رہا ہے. عمران خان کی بہنیں یہ کہتی رہی ہیں کہ انہیں ویزا نہیں دیا جا رہا، جبکہ جو ہمارا کچھ کاسا لیس ہیں جو ریاستی موقف آ کر دیتے ہیں وہ آج اس معاملے پر لگے ہوئے ہیں اور وہ باقاعدہ نمبر جاری کر رہے ہیں کہ دونوں بیٹوں کے پاس 2030 کا نائکاپ موجود ہے اور اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو یہ ایک عذر بنا رہے ہیں. بالکل یہ ان کا موقف، لیکن انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ویزا ہمیں نہیں دیے جی جا ہاں رہے، اور ویزے ساتھ کے ہی حوالے سے. رسک کا بھی ذکر کیا انہوں نے، تھریٹ کا بھی ذکر کیا، گرفتار کر دیں گے. اچھا یہ گفتگو ان کی بہت اہم ہے، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ہاں میں کوئکلی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. ان سے یہ انہوں نے کہا جی فون پہ جب بھی بات ہوتی ہے، جلدی جلدی بات ہوتی ہے، عمران خان اپنے بارے میں بات کرنے کے بجائے ہمیں زندگی کے سبق بتاتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ زیادہ تر وہ کچھ نہیں بتاتے، ہم پوچھتے ہیں تو وہ اپنی جیل کے حوال کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور انہوں نے جیل کے شدید گرمی حالات، بدترین حالات، آئسولیشن کا بتایا. اور پھر وہ ایک اور بڑی اہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سٹریس میں ہیں، یہ بلیو کرنا مشکل ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ مشکل ترین حالات میں بھی کبھی پینک نہیں ہوا. اور ایک واقعے کو انہوں نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ ایک ڈکیت آیا اور وہ اس کے پاس گن تھی، پستل تھی، اور وہ پستول کی نوک پر ڈکیتی اس نے کی ہمارے، مطلب عمران خان بھی وہاں تھے اور وہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت صرف واحد آدمی اگر کوئی خوف زدہ اس وقت بھی نہیں تھا پستول کے سامنے بھی تو وہ عمران خان تھا. تو اب ہمیں جب یہ ہم سنتے ہیں کہ وہ پینک کر گئے یا وہ سٹریس میں ہیں تو یہ چیز ہمارے لیے انبلیویبل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کتنی سخت تکلیف میں ہوگا جس کی وجہ سے ان کو، ان کے والد کو یہ سٹریس ہے. اور پھر اس کے بعد نے کہا کہ جی ہمیں یہ تشویش ہے کہ وہ نیوٹرل ڈاکٹر سے کس خوف کی وجہ سے حکومت نیوٹرل ڈاکٹرز کو الاؤ نہیں کر رہی، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے والد کو خاموش کرانا چاہتے ہیں اور شاید قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے بہت بڑی ایک اس پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم میڈیا پہ جاتے ہیں یہ ہماری بات کروانا بند کر دیتے ہیں، پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے، ان کے پاس طاقت ہے، وہ سب کو روک دیتے ہیں. ایک انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی برطانیہ کی حکومت کا آپ نے بہت دفعہ اپروچ کیا، آپ کی والدہ نے بھی اپروچ کیا، تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ تو انہوں نے کہا جی بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ تھا، برطانیہ کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. یہ اسکائی اسپورٹس کے اوپر ہوم آف کرکٹ میں بیٹھ کے وہ یہ برطانیہ کی حکومت کے اوپر تنقید کی انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ سابق کپتانوں کا شکریہ جنہوں نے خطوط لکھے، یعنی انٹرنیشنل کپتانوں کا. پاکستانی کرکٹر کے حوالے سے، سابق کرکٹر کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی پاکستان میں چونکہ ڈکٹیٹرشپ ہے یہاں پہ بولنا آسان نہیں ہے تو اس لیے بھی وہ بات نہیں کرتے. اور ایک چیز انہوں نے کہا کہ جی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور یعنی ان سے یہ پوچھا گیا قاسم خان سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی گلٹ ہے کہ آپ کے والد اس مشکل ترین حالت میں ہیں اور ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ان نے رانگ ڈائریکشن چن لی، ان کو کہیں کمنٹری کرنی چاہیے تھی، ریٹائرڈ زندگی گزارنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا جی کہ ایک چیز جس کو سب سے زیادہ ہم ایڈمائر کرتے ہیں وہ عمران خان کا سیاست میں حصہ لینا ہے. یہ قاسم خان نے بات کی، اور انہوں نے یہ بات کی کہ ہم پاکستان کے لوگوں سے یہ زیادتی ہوگی کہ ہم عمران خان کو یہ کہہ دیں کہ یہ اسٹرگل جو ہے چھوڑ دیں. اچھا ان سے میرے خیال میں یہ بھی سوال ہوا کہ دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں تو ان ہاں میں جی، سے آپ کیا چاہتے ہیں آخر کون میں سے ان سے ساتھ. سوال ہوا، یہاں پہ بہت زیادہ لوگ تنقید کرتے ہیں اور ایک بیانیہ بھی بناتے ہیں کہ جی یہودیوں کے بچے ہیں وہاں پہ پلے ہیں، ان کی وفاداریاں. تو ان سے پوچھا گیا کہ آج پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہے اور جب یہ ٹیسٹ میچ ختم ہوگا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون اس میں جیتے، یا آپ میں سپورٹ کس کی طرف ہوگی؟ تو دونوں نے کہا کہ آف کورس ڈیفینیٹلی پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے والد کا ملک ہے. اچھا جو آپ سابق کرکٹرز کی بات کر رہے ہیں نا، اس حوالے سے ایک چھوٹا سا کلپ تھا، وہ بھی غالباً یہیں کہیں ہوگا کیونکہ رمیز راجہ صاحب جو ہیں وہ کمنٹیٹر ہیں، تو ان سے کچھ لوگ بیٹھ کر یہ پوچھ رہے تھے، وہ بھی کرکٹر تھے obvious ہے، کہ جی عمران خان صاحب کی سچویشن کیا ہے. تو انہوں نے بڑا محتاط انداز میں کہا کہ جی وہ قید میں ہیں
वो इस वक्त गालिबन उन्होंने सोलिटरी कन्फाइनमेंट का भी जिक्र जी हाँ। किया। तो उसके बाद सारा बयानिया उनके खिलाफ बनाया गया कि जी स्पोर्ट्स में सियासत का अमल दखल, और रमीज़ राजा साहब की कारकर्दगी पर सवालात उठाए कि ये तो शायद पाकिस्तान के टॉप 100 क्रिकेटर्स में भी नहीं आते। तो बहरहाल वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटर हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान को वो जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं मेरे ख्याल में वो अफसोसनाक है, ना कि ये कहना कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेंगे, जब आप किसी कैदी को बुनियादी हकूक़ नहीं देंगे, वो कैदी जो कि आलमी शोहरत याफ्ता है, जो इस मुल्क का एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, जो इस मुल्क का एक सियासतदान है, जब उसको इस तरह से सलूक किया जाएगा तो वो शर्मनाक नहीं है। वो दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब नहीं करता, उसमें सियासत नहीं आती। बुनियादी इंसानी हकूक़ छीने जाएँ, उसमें सियासत नहीं आती, लेकिन जहाँ बात साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हो तो वहाँ सियासत आ जाती है। अच्छा, अच्छा, इसमें सिर्फ एक लाइन वो बाइक एथलेटिक्स से पूछा गया इसी प्री मैच जो प्रेजेंटेशन थी, तो उनसे पूछा गया तो उनने वही जो कपिल देव ने बात की, उन्होंने कहा जी पॉलिटिक्स नहीं है इसमें, सिर्फ हम इम्यूनिटेरियन ग्राउंड पे अपील कर रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो आपकी जो सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल कर दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आ जाते हैं। 16 सितंबर को याहिया आफरीदी साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर किया। अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त मुस्तरद की, उसमें जो वजूहात बताई, यानी याहिया आफरीदी साहब ने अपनी बनाई गई जो मार्च या अप्रैल 2026 की सुप्रीम कोर्ट की केस फिक्सेशन पॉलिसी थी, उसी की ही खिलाफ वर्जी की, जुडिशल ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी की, और इस केस को जाकर 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया। डॉक्टर उस्मा खान आज एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त, उन्होंने दोबारा कहा कि वो जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है वो किसी सूरत केस को इल्तवा में नहीं डाल सकती, लिहाजा इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कीजिए। वो एक मुतफर्रिक दरख्वास्त उन्होंने दायर की। रिजवान गिलज़ाई साहब, पैरेलल एक सूरत हाल बनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 3 कैदी हैं डयाला जेल के, उनकी दरखास्तें 18 अगस्त इमरान खान के इसी फैसले की रोशनी में वो चाहते हैं कि एक तो हमें निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और फिर उनमें से एक की इस्तदा ये भी है कि जैसे इमरान खान के बच्चों से उनकी बात करवाने के हवाले से अहकामात अदालत ने दिए हैं, तो उसकी बुनियाद पर हमें भी कोई उनका यूएई में रिलेटिव है वहाँ पर बात करवाई जाए। अच्छा, इसमें आपने इमरान खान के साहबजादों का जिक्र किया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये भी था कि हफ्ते में 2 मरतबा बच्चों से फ़ोन पर बात करवाई जाए। तो आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी आखिरी मरतबा फ़ोन पर बात मार्च में हुई थी, यानी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस जो है वो दायर होता है 23 अगस्त को। 24 अगस्त को इब्तदाई नोटिस होते हैं, आज उसकी पहली समाअत होती है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ तमाम केसेस छोड़कर उनकी समाअत करते हैं। 1.5-2 घंटे इस पर तवील बहस होती है। एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल पहुँचते हैं, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल जो हैं वो भी पहुँचते हैं, और इन्हें कोई खालिसतन उस नौइयत का नोटिस नहीं था कि ये आकर प्रेजेंट हो, लेकिन जिस तरह से ये केस चलाया जा रहा था तो एक नया उसमें ट्विस्ट देने की कोशिश ये की जा रही है कि जो पसे पर्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मोहसिन नकवी के ज़रिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की एक बातचीत है, जिसके ज़रिए एक केस जो है वो एक आज़ाद जजेस के पास लगा और फिर उन्होंने फैसला दिया। आल्दो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, पीटीआई अब भी समझती है कि शायद पसे पर्दा बातचीत के नतीजे में इस फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा, तो हुकूमत को ख़तरा है। एक ग्रुप ऐसा है जो हुकूमत के साथ मिलकर नहीं चाहता कि इस फैसले पर अमल दरामद हो, तो उसमें फिर पैरेलल एक नया उसमें ट्विस्ट आया कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर फैसला देने जा रही है। जितनी जल्दबाजी में ये केस की समाअत हुई है, जितनी जल्दबाजी में इस पे दरखास्तें दायर हुई हैं, दरखास्त गुजार कौन हैं, क्या वो वाकई ही प्रिजनर्स हैं, ये जो इस तरह की दरखास्तें दायर होना और उसकी जो खबरें चली हैं वो इटसेल्फ इस मामले को मशकूक बनाती हैं। तो इधर वे कोई भी फैसला आया उसके खिलाफ फ़ौरन इंट्रा कोर्ट अपील, जो मेरी अब तक की रीडिंग है कि अगर पसे पर्दा बातचीत कामयाब नहीं होती और दूसरा ग्रुप प्रिवेल कर जाता है तो उसमें फिर यही होगा कि इसकी इंट्रा कोर्ट अपील, और वो इंट्रा कोर्ट अपील भी है वो भी जब उसका फैसला आ जाएगा तो इधर वे चाहे हुकूमत ने इन कैदियों की प्राइवेट इलाज और बैरून मुल्क बातचीत को अपोज किया, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपोज किया, अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला आता है वो इंट्रा कोर्ट अपील में जाएंगे। इंट्रा कोर्ट अपील में भी अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला आता है वो वफाकी आईनी अदालत जाएंगे। इन 3 कैदियों के खिलाफ भी अगर मरकजी केस और इंट्रा कोर्ट अपील में फैसला इनके खिलाफ आता है तो फिर वफाकी आईनी अदालत रजू करेंगे। जब केस वफाकी आईनी अदालत आ जाएगा तो उनके पास फिर एक अख्तियार है, क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदालत है इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम की रोशनी में, तो फिर होगा ये कि वो आइन का आर्टिकल 175C3 उसके तहत मुल्क भर की किसी भी अदालत से वो कई भी केस मंगवा सकते हैं। तो वो केस अपने पास मंगवा लें और उसके ऊपर फैसला जो है वो दे दें, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो रिवर्स हो जाए। और इसीलिए मेरे ख्याल में याहिया आफरीदी साहब ने भी सफिशिएंट टाइम दिया है कि 16 सितंबर तक अगर इस तरह की कोई एक्सरसाइज होती है तो वारदात होती है तो होने दें। तो बहरहाल ये एक मामला था। अब क्विकली चलते हैं दूसरे मौजू की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट करता जाऊं कि कल भी हमने जिक्र किया कि जो सानिया पिम्स था उसमें जो हुकूमती, जो रियासती, जो ब्यूरोक्रेसी की बेहिसी थी वो ताहाल जारी है। कल 14 या 15 लोग रिपोर्ट हुए, बच्चे रिपोर्ट हुए जो उस मामले में
ان کا میں تو کہوں گا قتل تھا، وہ ایک ٹریجڈی نہیں تھی، قتل تھا. تو اس میں آج یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت ہے وہ آج وہاں پر جی ہاں. وزٹ کرنے گئی ہے. تو ان کی ہیں ڈاکٹر شازیہ صوبیہ. وہ آج انکشاف کر رہی ہیں کہ پیمز میں فائر فائٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں تھا. وہاں ہر ایک کا بیان مختلف تھا. جب آگ لگی تو اس وقت نرسری میں 14 یا 15 نہیں بلکہ 40 یا 50 بچے تھے جن کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، کوئی صحافی نہیں کہہ رہا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کی ایک رکن جو ہیں وہ یہ انکشاف کر رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جناب ہم اس سے سیٹسفائی نہیں ہیں ایگزیکٹلی جو کچھ پیمز میں ہوا ہے. اچھا، اس پر وہ جو وفاقی وزیر ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر سامنے آتی رہی کہ انہوں نے استعفیٰ دیا لیکن وزیر اعظم نے منظور نہیں کیا. اب ان کی مینٹیلٹی دیکھیے، ایک تو وہ کل الجھتے رہے، پھر وہ کھڑے ہو کے کہتے رہے کہ اگر میرے وزارت میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو شوٹ می. وہ یہاں پر سر پہ وہ اندازہ شوٹ کر سے کے، نیچے بات ہی نہیں کرتے. مطلب ایم کیو ایم والی وہ جی ذہنیت جی ان جی کے جی. پاس جائی نہیں. بوری مار بند دو، گولی لاش مار مار دو. دو، یہ سب کر دو، اس سے وہ باہر نہیں نکلے. آج ان سے سوال ہوا کہ بھائی کیا آپ کو مستعفی نہیں ہونا جانا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسے. اچھا. پھر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی والے میرے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں، میں مستعفی ہو کر کراچی چلا جاؤں، وہ تو پھر ایک ہفتے میں مجھ سے تنگ ہو جائیں گے. تو یہ بحثی جو ہے وہ جاری ہے. اندازہ اچھا، لگا. اب آ جاتے ہیں رضوان غلزائی صاحب اس اہم موضوع پر کہ کشمیر، اس پہ ہم نے بات بھی بہت کی. انتخابات ہوئے 3 مرحلوں میں، اور اس کے بعد اب وہاں پہ ایک وزیر اعظم کی جو نشست تھی اس پر شاہ غلام قادر اور ایک اور وہاں پر راجہ فاروق حیدر ان کے نام آ رہے تھے. اور اب خبر آئی کہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے افتخار گیلانی جو کہ اپنی نشست ہارے مرکزی انتخابات میں 2021 میں بھی وہ ہارے تھے، اب دوبارہ وہ ہارے، اور اس کے بعد وہ ٹیکنوکریٹ کی نشست یعنی مخصوص نشست پر آئے اور انہیں وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. جی. یہ کہانی کیا ہے؟ مطلب یہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ جو افتخار گیلانی صاحب ہیں، یہ ہیں تو ویسے نون لیگ سے ہی ان کا تعلق، اور ان کو مظفر آباد میں یہ دوسرا الیکشن ہے کہ یہ مظفر آباد سے یہ ہار رہے ہیں. اور جب یہ وزیر اعظم ابھی الیکشن چل رہا تھا، کیونکہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا، آپ کو پتہ ہے الیکشن ہم جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ٹیکنوکریٹ سیٹ سے آیا یعنی جیت کے نہیں آیا، تو جو باقی آئے ہوئے ہیں وہ کون سے جیت کے آئے ہیں؟ مطلب یہ تو جس طرح کا ایک جعلی سا الیکشن ہوا تھا. لیکن اصل بات یہ تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ حتمی فیصلہ نواز شریف کو ہوتا ہے، اور نواز شریف جس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں بس تو پھر وہی. یہ فیصلہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جی، کیا ہے. ہے نواز شریف کا یہ بھی. اچھا، یہ اس میں ایک دلچسپ چیز ہے، سوری ہاں. میں آپ کو روک رہا ہوں. انتخابات کی جو بات کی، اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا ان کو انتخابات کہنا بھی چاہیے؟ یعنی دھاندلی زدہ انتخابات، متنازع انتخابات، وہ بھی کچھ ہوتے ہیں، یہ ہیں بھی صحیح یا نہیں؟ میرپور میں انتخاب ہوا رضوان جی غلزائی جی. صاحب، 5 سے 7% لوگ میکسیمم نکلے ہی نہیں. وہاں پر ٹرن آؤٹ تھا، نتائج میں 50% کیا گیا. مظفر آباد ڈویژن میں انتخابات ہوئے، آدھے سے زیادہ پولنگ اسٹیشن قائم ہی نہیں ہوئے، لیکن شام کو وہاں سے نتائج آ گئے. پونچھ ڈویژن، اس میں بھی صرف باغ کی حد تک انتخابات ہوئے. تو وہ سب صورتحال سب کے سامنے ہے. تو پھر جنہوں نے جتوایا ہے یہ کوئی عوامی نمائندے نہیں ہیں بلکہ ان کے نمائندے ہیں جن کے خلاف کشمیری قوم گزشتہ 3 مہینوں سے اس استعمار کے خلاف سراپا احتجاج ہے، سڑکوں پہ ہے. تو اگر یہ عوام کے نمائندے ہوتے تو پھر عوامی وزیر اعظم ہوتے. تو یہ کس کے نمائندے ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، تو شاید وہی بنائیں گے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ راجہ فاروق حیدر ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شاہ غلام شاہ قادر غلام قادر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی سے نالاں ہیں. کسی نے ووٹ دینے انقلابی نہیں شاعری جائیں لکھ گے. دی، کسی ہاں. نے کہا کہ میں دستانہ نہیں بنوں گا، کسی نے کہا کہ میں ووٹ دینے نہیں جاؤں گا. تو یہ گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر یہ ایک ڈیبیٹ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح کے انتخابات تھے اس کی ساکھ بنانے کے لیے ہاں جی. یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے تو کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے. بالکل ادروائز یہ جس نوعیت کے انتخابات ہوئے ہیں ہم سب جانتے ہیں. بالکل ایسے جہاں ہی. تک ابھی آپ نے بات کی نا کہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے، تو آج ایک اور انکشاف بھی ہوا ہے. کیا؟ نواز شریف صاحب عمران خان کے نقش قدم پہ چلے ہیں. اچھا جی. آپ کو پتا ہے؟ عثمان بزدار والے. نہیں، ہاں. سہیل آفریدی والے معاملے پہ. اچھا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا. ہاں. مسلم لیگ نون کے کبھی وہ صحافی ہوا کرتے تھے، آج کل وہ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں آزاد کشمیر کے، مشتاق مناز صاحب. مشتاق مناز. وہ ابھی عارفہ نور صاحبہ کے شو میں تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ افتخار گیلانی کہاں سے آ گئے. تو انہوں نے پہلے تو وہ اقبال کا شعر پڑھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اچھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں وقت بدل رہا ہے. تو ایک مثال ہمارے سامنے ہے، اب یہ روایت قائم ہو چکی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک نوجوان وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آیا ہے. تو چلیں، نواز شریف صاحب نے بھی ایک فیصلہ کیا اور ہم اس فیصلے پہ، وہ پھر کہتے ہیں کہ فیصلہ ہوا نواز شریف صاحب کا ہے، لیکن مثال دے رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی. تو نواز شریف صاحب جو ہیں اپنے بدترین جو ان کے سیاسی حریف ہیں عمران خان، جن کو وہ جیل میں ڈال کے اور ان کی صحت کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا اس میں جو اب تک کا ان کا کردار ہے، اور ایک بزرگ خاتون جو کہ کینسر سروائیور ہیں، 75 سال سے زیادہ، 80 سال ان کی عمر ہے، ڈاکٹر جو ان کو یاسمین ہرا صاحبہ، چکی ہیں. ان کو ہرا چکی ہیں. ان کی مینڈیٹ پر فارم 47 کے ذریعے انتخابات میں بیٹھے ہیں.
وہ اپنے بدترین سیاسی حریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشتاق مناز صاحب کے مطابق وہ یہ سب کچھ کر رہے نہیں ہیں. وہ ہوا یہ ہے، میں آج چونکہ اس معاملے کے اوپر جو کشمیر کے الیکشن کے اوپر جن نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی تھی، اور مسلم لیگ نون کے بھی کچھ صحافی ہیں جو کور کرنے والے ہیں. مسلم لیگ نون کا جب یہ الیکشن ختم ہوا تو مری میں آپ کو یاد ہوگا اجلاس ہوا تھا جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے. اور نواز شریف کا فارمولہ یہی ہوتا ہے کہ جو پارٹی صدر ہوتا ہے وہی ہوں. امیدوار ہوتا ہے. تو اس دفعہ شاہ غلام قادر کی باری تھی. شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ مریم نواز صاحبہ، نواز شریف نے تصویریں کھنچوا کے ان کو یہ گرین سگنل دے دیا کہ آپ ہمارے امیدوار ہوں گے. لیکن جنہوں نے نواز شریف کو وہاں پہ الیکشن جتوایا ان کے امیدوار شاہ غلام قادر نہیں تھے. انہوں نے جو یہ گیلانی صاحب ہیں ان کو باقاعدہ پہلے ٹیکنوکریٹ کی نشست، کیونکہ یہ الیکشن تو ہار چکے تھے، اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ پہلے لے کے آئے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم اچھا نامزد یہی کروایا. اور میاں صاحب کو وہ اس کے اوپر راضی نہیں تھے، وہ شاہ غلام قادر کو بنانا چاہتے تھے. لیکن پھر شہباز شریف صاحب اور جو باقی میاں لوگ صاحب ہیں، آ کے پریس کانفرنس کر نہیں دیں. سن لیں نا، انہوں نے پھر ان کو بنا لیا نا. مریم نواز صاحبہ نے بھی اور سب نے کہا، مطلب میں یہ ابھی بھی یہ او سمجھتا ہو ہوں. بھائی ان کو بتایا کہ اگر آپ ادھر ضد پکڑیں گے تو ہمیں حکومت ہماری جائے گی نا. جو ریالٹیز ہیں وہ بتائی گئیں کہ سر جی ایزی ہو جائیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے غصہ کرنے کی. اسی لیے یہ سب پھیپھڑوں کا زور لگا کے کہتے تھے ایکشن کمیٹی، جن کے پیچھے اس وقت کشمیری عوام ہوں کھڑی ہے، ہوں جہاں اس وقت رپورٹڈلی 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں مظاہرین. جی وہاں پر جو طاقت کا اندھا استعمال کیا جا رہا ہے وہ ابھی بھی اپنی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. پونچھ ڈویژن میں آپ الیکشن بھی نہیں کروا سکے. ان کے بارے میں یہ سب کہتے تھے کہ یہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آئیں. یہ اگر مخصوص نشستیں ختم کرنا چاہتے ہیں، مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستیں ختم کرنا چاہتے ہیں، کشمیر میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک انتخابی پروسیس کا حصہ بنے. اس پروسیس کے ذریعے یہ گورنمنٹ میں آئیں اور اس گورنمنٹ میں آ کر یہ اپنے اصلاحات جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. تو وہ ان انتخابات کے پروسیس میں آتے، ایسے الیکشن کے پروسیس میں آتے کہ جہاں رپورٹڈلی نواز شریف صاحب اپنی پارٹی صدر کو کیا بنانا چاہتے تھے، وزیر اعظم، جو کہ نہیں بنا پائے ٹیکنوکریٹ کی نشست سے. یعنی ایک پیرا شوٹر، چلیں باقی نام نہاد ممبر اسمبلی تو ہیں، ایم ایل ایز تو ہیں، تو جو مسلط کیے گئے جو پیراشوٹر تھے آپ ان کو اس سٹیٹ کا وزیر اعظم بنا رہے ہیں. تو اسی لیے آپ کہتے تھے کہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس پروسیس کا حصہ بنے. دیکھیں، جو ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم جنہوں نے آزاد کشمیر میں نواز شریف سے بنوایا ہے، وہ اگلے مرحلے میں وفاق کے اندر بھی ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم نواز شریف کے ذریعے بنوائیں گے. چلیں یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور اس پہ بات بھی آج کل ہو رہی ہے. اچھا ایک اور چیز میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئکلی میں اس کے اوپر بتاتا چلوں. 27 ستمبر سہیل آفریدی صاحب اس کی تیاریوں میں لگے ہیں. پختونخوا میں وہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے پختونخوا سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے. وایا پنجاب وہ سندھ جا رہے ہیں. جو ان کا شیڈول سامنے آیا ہے 3 ستمبر سے 4 روزہ یہ شیڈول ہے، جس کے مطابق وہ پہلے دن رحیم یار خان ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے اور وہاں سے یعنی ساؤتھ پنجاب سے براستہ روڈ سندھ جائیں گے. سندھ میں پہلا ان کا سٹاپ جو ہے وہ کامو شہید ضلع گھوٹکی ہوگا. اس کے بعد وہ کندھ کوٹ جائیں گے، جیکب آباد جائیں گے، شکارپور، کمبر شہزاد کوٹ، لاڑکانہ، خیرپور، نوشہر فروز، نواب شاہ، سانگڑ، میرپور خاص، ٹنڈو اللہ یار، حیدرآباد، اور اس کے بعد وہ پھر کراچی پہنچیں گے. ایک اور بھی اس میں پیش رفت ہوئی ہے جو ہم اس پہ تذکرہ بھی کرتے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے اوپر. آج میں دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ سے وہ سلیپر سیلز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ان کے خلاف. ہاں، اس سے پہلے میں یہ سہیل آفریدی کے یہ جو سندھ کا سلیکشن انہوں نے رکھی ہے یہ بڑی اہم ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے سندھ میں آلریڈی کچھ احتجاج چل رہے ہیں. جی ہاں. صوبوں کے معاملے کے اوپر سندھ میں ایک بڑا اپرائز ہے، اور سہیل آفریدی جو ہے انہوں نے ایک رائٹ مومنٹ پہ یہ ان کو موقع ملا ہے. وہ سندھ میں لوگوں کو متحرک کر سکتے ہیں اگر وہ حقیقی معنی میں، اور جس طرح ظاہر ہے ان کا نے کراچی اور حیدرآباد میں کیا تھا، ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کو سندھ سے اچھا رسپانس ملے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک سیاسی جمود توڑا اور وہ جا کر بیٹھے اپوزیشن کے ساتھ اور گرینڈ اپوزیشن، اور جس طرح سے انہوں نے ڈیفنس فورسز ایکٹ، فیلڈ مارشل، اس ملک میں جمہوریت، اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت، اس کے خلاف خاصی سخت گفتگو کر رہے ہیں. تو اس کے خلاف آج ایک پروپوگنڈا نیٹ ورکس جو گزشتہ کچھ مہینوں سے، سالوں سے بنائے گئے ہیں پاکستان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ڈیجیٹل وار لڑنے کے لیے، تو وہاں سے پشاور سے ایک انٹرویو ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں ملک بھر میں مختلف صحافی، جید صحافی جو کہ برسوں سے صحافت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں پہ بھی کنیکٹڈ ہیں تو خبردار کسی نے ہمارے اوپر کوئی اعتراض اٹھایا، جنرل صحافی ہم ہیں، باقی یہ جو مظلوموں کی آواز بنتے ہیں تو یہ کوئی ایجنٹس ہیں. تو ان سب نے
ایک ہی وقت میں اپنی ٹائم لائن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھر ایک دی ہی الفاظ میں بھر دی. یعنی میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو یہ یقین کریں تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ آپ جینون طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ جو صحافی ہیں پے رول پہ ہیں وہ گفتگو کریں آپ کے مطابق تو انہیں ایک ٹاپک دے دیں، الفاظ تو اپنے لکھ لیں. اور بھائی کوئی، میں نے کل بھی بات کی تھی، کوئی قابل آدمی، کوئی عزت دار آدمی اس رجیم کی حمایت نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح کے میسر ہوتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا وہ، میں آپ جو ویڈیو سے پہلے وہ فیض، میں آپ نے مجھے کہا ذکر نہ کریں، لیکن میں ہاں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فیض الحسن چوہان جیسے، فیصل واڈا جیسے، شرجیل میمن جیسے اسی طرح کے لوگ ہوں گے نا، تو پھر میڈیا میں بھی پھر اسی طرح کے لوگ ہوں گے. اور یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یا تو اپنی کنوکشن سے کریں، یا پھر قسم دے کے کہیں کہ جی وہ پیسے لے کے یہ سب نہیں کرتے. یہ بس کیا فرق کیا پڑا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ مطلب وہ آپ ہی چلیں، کہہ رہے تھے کہ یہ تو ان کو تو ہاں ڈسکس جی بھی نہیں چلیں، کرنا چاہیے. تھینک یو. تو جناب یہ آج کی کچھ خبریں تھیں. ایس ایچ او صاحب آج نہیں تھے، وہ بڑی مصروفیات میں تھے تو انہیں زحمت نہیں دی. کچھ اپڈیٹس جو ہیں آج کی پاکستان کے پولیٹیکل اور جوڈیشل لینڈسکیپ کی آپ کے سامنے رکھی ہیں. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک جو ہے ہمارے لیے خاصا حوصلہ افزا بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ ہماری کسی بھی بات سے اختلاف کرتے ہیں تو جس طرح سے ہمیں بولنے کا حق ہے کہ ہم ایک تو خبر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، وہیں تجزیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو جہاں ہم اپنے لیے یہ حق محفوظ رکھتے ہیں اسی طرح ہمارے سارے دیکھنے والوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ آ کر اپنا فیڈ بیک دیں. ہم آپ کا فیڈ بیک دیکھتے ہیں، ہم آپ کا فیڈ بیک پڑھتے ہیں اور بہت کچھ ہمیں اس سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.